الرحیم ذو الجلال والاکرام وسلہ ان یتوب علی توبۃ عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صلوات۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ مرحومہ نزہت صاحبہ زوجہ محسن جواد ساجوانی کی کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال کر دیں۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یولد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یولد برادران ایمانی اور تمام معزز سامعین جو موجود ہیں اور جو غائب ہیں آنے والے ہیں، انہیں بھی ابھی سے مخاطب کر دیا جائے، بنا لیا جائے۔ آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کی تلاوت ہر مجلس کے آغاز میں کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ امر کیا ہے، حکم دیا ہے بالعدل کہ عدل کے ساتھ کام کرو، جسٹس کے ساتھ۔ اب کہ آگے کہیں نہ کہیں یہ ڈسکشن میں بات آئے گی، بہت مشکل بات ہے یہ۔ ہر آدمی دعوے دار ہوتا ہے کہ وہ عدل کرتا ہے، مگر جہاں جذبات شامل ہو جاتے ہیں وہاں عدل کر پانا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کہ عدل کرتا ہے، جو کچھ کہے گا، کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا کہ میں ناانصاف ہوں، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں ذاتی طور پر انسانی جذبات آ جائیں وہاں عدل مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا اسٹینڈرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، اور بہت آسان ہے، یعنی سمجھنا اور اتنا ہی مشکل ہے عمل کرنا۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ کتنا آسان ہے اس کو سمجھ لینا اور کتنا مشکل ہے اس پر عمل کرنا۔ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، یعنی اس سچویشن میں، اس جگہ پر وہ کرو دوسرے کے ساتھ۔ اگر تم وہاں پر ہوتے تو یہ ہوتا۔ مثلا ایک برادر مومن آیا، اس نے میرے یہاں دروازے پر آواز دی، میں نے اپنے بچے سے کہا کہو نہیں ہے، میں اپنے کو اس جگہ رکھ لوں کہ میں اس برادر مومن کے یہاں آیا ہوتا اور آواز دیتا، اور اس کا بچہ وہ کہتا اپنے بچے سے جاؤ کہہ دو نہیں ہے۔ اگر یہ ٹھیک لگ رہا ہے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہے جو ہم نے کیا ہے، اور اگر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے، دیکھیں نا انسان اتنا تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ ملا نصر الدین کے مشہور واقعات میں سے نقل کیا گیا ہے کہ ان سے کسی نے گدھا مانگ لیا تھا۔ اس زمانے میں گدھا سامان آمان لاد کے لے جانے کے لیے، جیسے آج کوئی سواری مانگ لی جائے یا کسی کے پاس گاڑی ہے کہ مجھے سامان منتقل کرنا ہے، انہوں کا گدھا اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ اسی وقت وہ گدھا رینکنے لگا گھر سے۔ وہی گدھے کو کیا معلوم کہ انہوں نے کیا کہا ہے، وہ بولنے لگا، وہ کہا صاحب گدھا تو موجود ہے، دیکھیے بول رہا ہے۔ کہنے لگا کہ بتائیے میری 30 سال پرانے آپ کے تعلقات ہیں، میری بات پر بھروسہ نہیں کرتے، گدھے کی بات پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ لیکن زندگی واقعتاً یہ ہے نا کہ آپ اور ہم دوسروں سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں
وہ خود نہیں کرتے، اور یہی ٹکراؤ کا سبب بن جاتا ہے، یہی معاشرے میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یہی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے کو اس سچویشن میں رکھ لیں بس سارا مسئلہ ختم ہو جائے، چاہے بیوی کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، چاہے شوہر کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، چاہے بھائی کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، چاہے بہن کے ساتھ سلوک کا معاملہ ہو، ایک بار آپ اپنے کو اس حالت میں رکھیے اور دیکھیے کہ کیا یہ سلوک آپ کو اچھا لگتا۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں، مان لیجئے جو سب سے اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے طلاق ہے، اگر طلاق کی منزل میں ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے جن وجہوں سے، یہ سوچے کہ یہی وجہیں اگر موجود ہوں، ایگزسٹ کرتی ہوں، اور میں ایک عورت ہوتا اور کسی کی بیوی ہوتا اور وہ مجھے طلاق دیتا تو ٹھیک تھا۔ اگر یہ فیصلہ پازیٹیو اور افرمیٹیو ہو تو اطمینان سے دے دے، اور اگر یہ آ رہا ہو کہ نہیں اس وقت مجھے تکلیف ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو عمل کیا وہ درست نہیں ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عدل کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کبھی آئے گی بات تو اندازہ ہوگا، کیونکہ اس میں ہمارا نفس، ہمارے جذبات داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، بلکہ عدل سے بات کو بڑھا دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل سے بڑھ کے جاؤ۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ اب یہ سلوک زبان سے بھی ہوگا، اعضاء و جوارح سے بھی ہوگا، مال و دولت سے بھی ہوگا، جیسے حالات ہوں اور جیسی صورت ہو۔ تو ایتاء ذی القربیٰ یہ تھیں پازیٹیو صفتیں جو آپ نے دیکھی، مثبت صفتیں ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے۔ اب کچھ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، ایک مکمل انسان یا ایک اچھا آدمی تب بنتا ہے جب اس میں اچھائیاں ہوں اور برائیاں نہ ہوں۔ اگر دونوں باتیں اس کے ساتھ موجود ہیں کہ ہیں تو بڑے اچھے آدمی، سخی بہت ہیں، مگر غصہ آتا ہے تو پھر بے قابو ہو جاتے ہیں، ہر وقت ڈر لگا ہوا ہے کہ ابھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سخاوت غصے میں نہ بدل جائے۔ تو سخاوت ہو اور غصہ بھی نہ ہو۔ یہ نہیں کہ ان میں دونوں چیزیں جب ملی رہتی ہیں تو خطرہ یہی ہے کسی مومن میں بھی کہ لوگ کہتے نہیں کہ سب تو ہے مگر، تو یہ اگر اس کے ساتھ مگر نہ لگے تو پھر وہ مومن کامل مومن ہے کہ ایک پرفیکٹ آدمی ہے۔ تو منفی یا نیگیٹو صفتیں اس کے اندر نہ ہوں۔ نیگیٹو صفتیں اگر ہوں گی تو وہ اس کی کوالٹی کو، اس کی حیثیت کو کم کریں گی۔ وہ کیا نیگیٹو صفتیں ہیں؟ فحشا۔ دیکھیں نا، آپ خود سوچئے کیا اثر پڑے گا ان کا۔ صاحب نماز میں تو کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں وہ نہ جاتے ہوں، ہر نماز میں موجود ہیں، اور ہر موقع پر دین کا کام ہو، مجلس ہے، سب ہے، بس بات یہ ہے کہ گالی بہت بکتے ہیں، زبان پر قابو نہیں ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی انہوں نے گالی بکی۔ تو اب آپ بتائیے نا کہ اس کی وہ کوالٹی جو تھی خراب ہونے لگی، کہ اس نے اگر اس کی زبان سے ذکر پروردگار ہو رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، پاکیزہ باتیں کر رہا تھا، تو اب اس سے الگ ہو جائے، ان برائیوں کو اس سے ہٹنا چاہیے۔ تو فحشا میں، بے حیائی کے کاموں سے الگ ہو جائے، اجتناب کرے۔ لیکن آپ کو کتنا شوق، اپنے کو چھوڑ دیجئے، مولانا صاحب سنیما ہال کے باہر ملے، پوسٹر دیکھ رہے تھے کھڑے، ارے بھائی وہ بھی تھا، وہ نماز پڑھائی تھی، نکلے تو کہا چلو تھوڑا سا دیکھ لیں، پوسٹر بھی دیکھ لیں۔ کیوں آپ کو پسند نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک مکمل انسان یا ایک آئیڈیل انسان، ایک مثالی انسان وہ ہے، آپ اپنے دماغ میں تصور بناتے ہیں جس میں پازیٹیو صفتیں ہوں، نیگیٹو نہ ہوں، ہے یہی، اسی لیے تو جذبہ بناتے ہیں نا۔ تو ینہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی یہ ہو الگ رہے منکرات سے بھی، فحشاء و بے حیائی کے کاموں سے بھی، کیونکہ اللہ تو معاف کر دے گا، بندے کبھی نہیں معاف کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اگر بندوں کو کسی برائی کا پتہ چل گیا تو پھر وہ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ ستار العیوب ہے، بندے نہیں۔ اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، بندے نہیں ڈالتے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس بات کا ارشاد ہوا ہے کہ اپنے گناہوں پر گواہ نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ گواہ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے تو نہ جانے کتنے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے،
تو اگر انسان اتنا بھی خوف کرتا ہو کہ میرے گناہ دوسروں کے اوپر ظاہر نہ ہونے پائیں، تو ایک تو اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، دوسرے یہ کہ فحشا سے یہ دوری کا نتیجہ ہے کہ بے حیائی کے اوپر کمر بستہ نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ والبغی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بغاوت، دین سے تجاوز کرنا، دین کے خلاف بولنا، اپنی حدود کو پار کر دینا، ان سب سے الگ رہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس نصیحت کا اثر یہ بنے کہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ، یعنی ان میں تم میں اچھی صفتیں آ جائیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر بعض اوقات آپ غور کریے تو یہ جتنی صفتیں ہیں یہ کسی مسلمان سے کیا مطالبہ، غیر مسلم سے بھی ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسے آدمی بنو کہ جسٹس کرو، ایسے آدمی بنو کہ نیکی کا دروازہ کھولو، ایسے آدمی بنو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بری باتوں سے بچو، بے حیائی کے باتوں سے رکے رہو، بلا وجہ بغاوت نہ کرو۔ لیکن یہ بھی ایک مزاج ہوتا ہے انسانوں کا، بس کسی کو دیکھ لیا اس کے پیچھے پڑ گئے۔ کتنے لوگ تو خالی اسی چکر میں لگے رہتے ہیں، ایک سسٹم کہیں ہے، گورنمنٹ کا سسٹم ہے، ایک آرڈر ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیں، اور وہ بھی سب دین کے نام پر۔ یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر ایک سسٹم ایگزسٹ کر رہا ہے تو دین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک اس سسٹم کے پیرالل کوئی سسٹم موجود نہ ہو تب تک آپ کو اس سسٹم کو اسی طرح فالو کرنا چاہیے جیسے آپ کے لیے بنایا گیا ہے، ورنہ امن ختم ہو جائے گا۔ جب امن ختم ہو جائے گا کسی نظام کے اندر تو خالی معاشرہ نہیں برباد ہوتا، ہم خود برباد ہوں گے۔ مان لیجئے کہ میں ہندوستان کی مثال لے لیجئے، ہم ہندوستان کی مثال لے رہے ہیں، ہمارا ملک ہے، ہم پولیس کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، ہم ملٹری کے خلاف لگے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ ہم سب کے خلاف اپنے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا سب ختم ہو گئی، خود گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ چلو ہم پولیس ہٹائے لیتے ہیں، ملٹری بھی اپنی ہٹائے لیتے ہیں، اپنے لیجسلیچر بھی ہٹائے لیتے ہیں، اپنے سارے ملازمین کو ہٹائے لیتے ہیں، بسم اللہ آ جائیے آپ کام کر کے دکھائیے۔ تو ہمارے پاس کچھ ہے؟ ہم تو خالی ایک وہی بغاوت کا مزاج رکھتے ہیں کہ جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی کبھی کسی سسٹم کا موجود ہونا یہ صحیح ہے، وہ سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے، ہم یہ مان رہے ہیں، وہ آئیڈیل سسٹم نہیں ہے، مثالی سسٹم نہیں، مگر ایک سسٹم تو ہے۔ اگر وہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، انارکی پھیل جائے گی۔ اس لیے قرآن یہ مطالبہ کر رہا ہے آپ سے، ہر آدمی کو نہیں بتائیے، کسی بھی نظام میں ہر آدمی نہ بادشاہ ہو سکتا ہے، نہ حاکم ہو سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، نہ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اسلام اطاعت کا مزاج لانا چاہتا ہے، مزاج اطاعت پیدا کرو۔ نماز تمہیں پڑھوائی، ایک آدمی آگے کھڑا ہو گیا، اب اپنی قابلیت نہ جھاڑنا کہ میری عربی اس سے اچھی ہے اور میرا تقویٰ اس سے بہتر ہے۔ وہ مولوی صاحب کا سجدہ ختم ہو گیا، ان کا بھی ایک سجدہ نہیں ختم ہوا، ان کا دوسرا ختم ہو گیا، ان کا پہلے ہی چل رہا ہے، یا اتنا آگے بھاگ رہے ہیں کہ ان کی 2 رکعت میں ان کی 4 ہو گئی۔ نہ وہ پسند ہے، افراد پسند ہے، نہ تفرید پسند ہے۔ اسی طرح زندگی میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا، دیکھیے کتنا بڑا حکم۔ 2 آدمی اگر سفر کرو، ماشاءاللہ سب بافہم لوگ ہیں، میں تو پڑھتا ہوں تو آپ اشارہ بھی سمجھ لیں گے۔ 2 آدمی اگر سفر کریں تو ایک اس میں سے امیر بن جائے، دوسرا اسے فالو کرے۔ بس آپ جب ایک آدمی کو امیر بنا لیا تو اب رائے مشورہ دینے کی حد تک تو ہے، لیکن اگر اس کا آرڈر ہو جائے تو پھر وہ جو آرڈر کرے گا وہ چلے۔ کبھی مان لیے ٹرین چھوٹ گئی، اب امیر جو اس کو بنایا ہے وہ اگر کہے کہ دوسری گاڑی کا انتظار کرو تو گاڑی کا انتظار کریں گے، وہ کہے پیدل چل دو تو پیدل چل دیں گے، وہ کہے بس سے چلو تو بس سے چلیں گے، کیونکہ اس کو امیر بنایا ہے۔ تو اب اس کو مشورہ دینے کی حد تک تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس نے آرڈر کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی مانو، یعنی تھوڑی دور کا بھی سفر کرنا ہو۔ اور زندگی میں بتائیے ہر آدمی امیر ہے؟ آپ دیکھیں ایک بہت تلخ حقیقت ہے، اور وہ آپ غور فرما لیجئے گا، یعنی باوجود اس کے
کہ بنی امیہ باطل پر تھے، لیکن انہوں نے لیڈرشپ کو تسلیم کیا، انہوں نے یزید کی بھی لیڈرشپ مان لی، اور انہوں نے اس سے پہلے اور بعد بھی اس لیڈرشپ کو مان لیا، تو کم سے کم 100 سال حکومت کی۔ اسلام گویا ایک دم سے نہیں کہ آپ بالکل ایک ریفارم لائیں گے، ہر وقت ایک طوائف الملوکی انارکی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں، سماج میں، نہیں، لیڈرشپ کو ماننا پڑے گا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی، ہر آدمی کو لیڈرشپ ماننی پڑے۔ بنی ہاشم نے نہیں مانی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تلخ حقیقت ہے یہ، اور نہیں مانی کا میں ثبوت آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ دیکھتے چلیے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کے بعد بتائیے کتنے ڈویژنز ہونے لگے، مطلب ایسے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا محمد حنفیہ امام ہیں، کیسانیہ فرقہ پیدا ہو گیا، واقفیہ فرقہ پیدا ہو گیا، اس کے بعد امام موسیٰ کاظم پر آ کر کے اسماعیلی الگ ہونے لگے، آغا خانی ہو گئے، کچھ لوگوں نے 8ویں امام کی امامت سے انکار کر دیا، کچھ اور آگے بڑھے 10ویں میں، یعنی آپ بتائیے۔ اچھا یہ تو غیروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، خود امام کے رشتہ دار ہی امام کی شکایت کر رہے ہیں جا کے، کبھی ہارون رشید سے کر رہے ہیں، کبھی مامون رشید سے کر رہے ہیں۔ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ امام معصوم ہے؟ اگر معصوم نہ ہوتا، وہ اپنے گناہگاروں کی لیڈرشپ مان رہے تھے، یہ اپنے معصوموں کی لیڈرشپ نہیں مان رہے تھے۔ آپ بتائیے، اسی لیے دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے، اسی لیے جو لوگ کہتے ہیں معصوم امام خالی نماز پڑھتے رہے، وہ علم پھیلاتے رہے اور کھڑے نہیں ہوئے، کوئی چاہنے، آپ سنتے رہتے ہیں نا سہل خراسانی کا واقعہ، سہل آئے تھے، خراسان سے آئے، اور مولا سے کہا مولا بس اب کھڑے ہو جائیے، قیام کریے، خروج کیا جائے، اور ہم لوگ، آپ کو حق ہے حکومت کرنے کا، 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، 1-2 نہیں، اب 1,00,000 سپاہی کسی آدمی کے پاس ہوں، ارے مولا کم سے کم ایگزامن کر لیتے اس کو۔ حضرت کچھ نہیں بولے، سامنے مطبخ تھا، کھانا تیار ہو رہا تھا، تنور روشن تھا، سہل سے کہا اس میں کود جاؤ، سہل خراسانی سے کہا اس میں کودو۔ اب ان کی تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آقا میں تو آپ کا دوست ہوں، آپ بتائیے، اب میں آپ کہہ رہے اس میں کود جاؤں، تو حضرت نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے بیٹھو، باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب ہارون مکی سفر سے آ رہے تھے، سامان سفر لدا ہوا، سب ایک عجیب حالت ان کی۔ اب دوسرے سفر سے جو آتا ہے بالوں کا کیا حال ہوگا، گرد پڑی ہوئی، جب ہوائی جہاز کے سفر سے یہ عالم ہو جاتا ہے تو اونٹ کے سفر کے کیا ہوگا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، بس اتنا کہا تھا، مولانا نے کہا وعلیکم السلام، اس میں ذرا سے تنور میں کود جاؤ، ہارون تنور میں کود جاؤ۔ وہ میں سامان کے اندر، آپ نے اس کے اوپر ڈھکن بند کر دیا، ختم ہو گئی چھٹی۔ اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ اب ان کے دماغ میں طرح طرح کے خیالات جو فطری ہیں ہونے چاہیے، کہ پتہ نہیں آج کسی کو جلانا ہی چاہتے ہیں، کوئی نیت کی ہے کہ ایک آدمی ضرور تنور میں جلے، پہلے مجھ سے کہا، پھر اب بیچارہ وہ آیا تھا، ایک تو سلام کیا، وہ بھی عجب طرح کا آدمی کود پڑا۔ سب ان کے دماغ میں اس طرح کے خیالات بار بار آ رہے۔ آخر میں مولا نے کچھ میرے خیال میں ایک اچھا وقت کہ جس میں آدمی جل کے کباب ہو جائے، جب گزر گیا تو کہہ رہا ہوں دیکھیں ہارون کا کیا حال ہے۔ اب یہ کیا دیکھنے آئے کہ ہارون کا کیا حال ہے؟ قریب گئے، دیکھا جناب ہارون اس میں اکنوں بیٹھے ہوئے، پوچھا کہ عالم کیا ہے تمہارا ہارون، کیا ہے؟ کہ ٹھنڈک لگ رہی ہے، شعلے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور ٹھنڈک لگ رہی ہے۔ حضرت نے ہاتھ بڑھایا، کہا جاؤ باہر آ جاؤ۔ پوچھا اس طرح کے کتنے ہیں؟ وہ تمہارے 1,00,000 جو تمہاری تلواریں ہیں ان میں اس طرح کی کتنی ہیں؟ کہا مولا اس طرح کا تو ایک بھی نہیں ہے۔ کہا اس طرح کے 1000 بھی ہو جائیں گے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی لیڈرشپ کو اگر کوئی ملت یا قوم تسلیم کر لیتی ہے، حق و باطل تو الگ رہنے دیجئے ابھی، تو اس لیڈرشپ کے فوائد کم سے کم دنیا میں تو حاصل ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت یہ ہوتی ہے ہمیشہ کہ وہ جو بغی قرآن کہہ رہا ہے کہ بغاوت نہ کرو، اس سے دوری اختیار کرنا پڑے گی، ورنہ ہر آدمی کے پاس دین کی ایک تشریح ہے،
ہر آدمی کے پاس دین کی ایک تفصیل ہے. یعنی اسلام کیا ہے جو ہم کہتے ہیں, رسول کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اہل بیت کیا کہتے ہیں, اس سے مطلب نہیں, جو ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے. وہ تبصرے تو میں باقی کرنا نہیں چاہتا. آپ کے اپنے ملک کے جو تبصرے ہیں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں وہاں آپ دیکھ لیجئے اسلام کے کتنے شیڈز آپ کو نظر آتے ہیں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ انسانیت پر اسلام کا یہ احسان ہے. دیکھیے لیڈرشپ پیدا کی. مسلمان جو پراگندہ تھے اللہ کے رسول نے ان کو متحد کر دیا, اور اہل بیت نے بھی اس اتحاد کو ختم نہیں ہونے دیا. یعنی یہ اپنی جگہ پر صحیح کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں, امیر المومنین یہ سمجھتے تھے کہ مجھے خلیفہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, نہج البلاغہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن انہوں نے صرف اس ایشو کے اوپر اسلام کے شیرازے کو بکھرنے نہیں دیا. یہ بہت بڑی بات کی. اسلام کا شیرازہ نہ بکھرنے پائے, اسلام کی ہوا نہ بگڑنے پائے. جہاں مشورے کی ضرورت ہے وہاں مشورہ بھی دے رہے ہیں, جہاں مدد کی ضرورت ہے وہاں مدد بھی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ آپسی جھگڑے جو ہوتے ہیں, جو لڑائیاں ہوتی ہیں, یہ اپنے کو کم نقصان پہنچاتی ہیں, دین کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں. تو اگر دین نظروں کے سامنے آدمی کے ہو تو وہ غم کھا جائے گا, ٹھیک ہے چلو ختم, کوئی بات نہیں. حکومت کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے. نبی نبی رہتا ہے چاہے حکومت ہو یا نہ ہو, امام امام رہتا ہے چاہے حکومت ہو یا نہ ہو, کیونکہ اس کی پابندی. دیکھیے صاحبان نظر تشریف فرما ہے, امیر المومنین کا تعارف اللہ کے رسول نے کروایا, یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ, اے علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگر تمام مسلمان متحد ہو کر کے طے کر لیں کہ کعبے کی طرف سجدہ نہیں کریں گے, کعبے کا طواف نہیں کریں گے, تو عظمت کعبہ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ یعنی مسلمانوں کی تعداد کے گھٹنے بڑھنے سے عظمت کعبہ میں کوئی اثر نہیں آتا. جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا وہ خود باعظمت ہوگا, کعبے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا, سب اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. کعبہ اپنی جگہ پر رہتا. گویا رسول نے امیر المومنین کا تعارف کرا دیا, یا علی تمہیں دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جس کو 100 بار غرض ہوگی تمہارے دروازے پر آئے گا. جس کو مومن بننا ہوگا وہ تمہیں امام مانے گا. تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ تم لوگوں سے دستخط لو کہ ہم امام ہیں, دستخط کرو کاغذ کے اوپر. تمہاری امامت کعبے جیسی ہے کہ کعبہ کسی سے نہیں کہتا میری طرف سجدہ کرو, مگر سب سجدہ کرتے ہیں, تمہیں بھی ضرورت نہیں. اور جب منزل خلافت میں دنیا آپ کے پاس سمٹ کے آئی تو آپ نہیں گئے, دنیا دوڑ کے دروازے پر آئی کہ ہم بیعت کریں گے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. تو اس لیے عرض کرنا ہے کہ ان پازیٹیو اور نیگیٹو صفتوں کو اگر انسان بنا لے. اب دیکھیں کہ میں نے آپ سے یہ بات بار عرض کی بات کہ مایوسی جو ہوتی ہے, پیسمزم جو ہوتا ہے, وہ انسان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے, معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہونے لگے کہ ہمیں کوئی ترقی نہیں ملے گی, آپ کو یہ معلوم ہونے لگے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے, تو آپ ایفرٹ چھوڑ دیں گے, کوشش چھوڑ دیں گے. ایک آدمی کا ایفرٹ چھوڑ دینا, پھر دوسرے کا چھوڑ دینا, پھر تیسرے کا چھوڑ دینا, پھر یہ پوری انسانیت کو نقصان پہنچانے لگے گا. ہم سب لوگ ایک جماعت ہیں نا, تو جب ایک جماعت ہیں تو سارے انسانوں کی محنتوں کا کچھ نہ کچھ نتیجہ برآمد ہونا چاہیے. دیکھیے گا, غور فرمائیے گا, ایک بہت بڑا قانون داں ہے, مسلمان نہیں ہے, جرمن ہے, لیون ڈوگی ہے. وہ اپنے نظام کو بتاتا ہے کہ انسان جو ہے سوشل انٹرڈیپنڈنس کی وجہ سے ایگزسٹ کرتا ہے. ہر آدمی نہ جانے کتنے آدمیوں کی خدمتوں اور کاوشوں پر منحصر ہوتا ہے, اور اگر وہ چاہے کہ میں اکیلے زندہ رہ لوں تو زندہ نہیں رہ سکتا. اب جیسے میں اس کی مثال اپنے بچوں کے لیے دیکھے پیش کرتا ہوں. صبح ہوئی, ایک آدمی اٹھا, ٹوائلٹ میں گیا, اس نے نل کھولا پانی کے لیے. یہ بتائیے نل میں جو پانی آ رہا ہے اس میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں؟ اگر واٹر ورک سے آ رہا ہے تو آپ کے اٹھنے سے پہلے وہاں کام شروع ہو چکا ہے.
وہاں لوگ رات میں جاگ کر کے سارا کام کر رہے ہیں ٹیپ واٹر میں. جس ٹیپ کے سہارے سے آ رہا ہے یہ پائپ بھی آپ نے نہیں بنایا, اس کی فٹنگ آپ نے نہیں کی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پانی کھولا, ٹوتھ برش اٹھایا, اس ٹوتھ برش کے تیار کرنے میں کتنے لوگ لگے. پیسٹ آپ نے اٹھایا, اس پیسٹ میں کتنے لوگ لگے. آپ نے صفائی کی, اس کے بعد صابن اٹھایا, صابن سے منہ دھویا, اس کے بعد اب آپ آئے ناشتہ کرنے کے لیے. جتنی زمانہ ترقی کرے گا اتنی ہی زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. بھئی ہم لوگ تو پتیلی کے اوپر پانی چڑھا دیتے ہیں, لکڑی کے چولہے کے اوپر چائے بن جاتی ہے. اب آپ کے یہاں وہ کیتلی ہے جو الیکٹرانک کیتلی ہے. اس الیکٹرانک کیتلی کو کیسے تیار کیا گیا, کس نے ڈیزائن بنائی, کس فیکٹری میں بنی, کہاں سے آئی. یہ چائے جو آپ پانی میں ڈالیں گے, یہ چائے کہاں پیدا کی گئی, کیسے تیار ہوئی, کیسے ایکسپورٹ ہوئی, کہاں تک آئی. اگر آپ اپنی زندگی میں صبح سے شام ڈھونڈ لیں تو نہ جانے کتنے ہزار آدمیوں کے احسانات آپ کے اوپر ہیں. انحصار کے بغیر آپ چل نہیں سکتے. یعنی زندگی نہیں, موت کے بعد بھی انسانی سماج پر منحصر ہیں. ہم مر گئے, اب کوئی ہمیں غسل دے گا, کوئی ہمیں کفن پہنائے گا, کوئی کفن پہنانے کے بعد اٹھائے گا, مومنین کی ایک جماعت ساتھ میں جائے گی, قبر میں لٹانے کے بعد تلقین پڑے گی, قبر کو برابر کیا جائے گا. ابھی بھی خاتمہ نہیں ہوا. آج مجلس ہے, آج قرآن پڑھو, سورہ فاتحہ پڑھو, تو انسان اپنے دوسرے انسان ساتھیوں کو چھوڑ کر کے نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو اس کا وہ نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہزاروں آدمیوں کے, اور پوری زندگی میں تو لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ انہوں نے ہماری خدمت کی, تو جواب کیا ہے؟ پھر ہم وہ کریں جو ان کی خدمت کے لیے ہو, جو ان کی مدد کے لیے ہو, جو ان کے اوپر احسان کا باعث بنے. دیکھیں ایک بات آپ دیکھیں, زندگی میں کیا ہوتا ہے. ہمارے باپ نے, ہماری ماں نے ہمیں وجود دیا, وجود دینے کے بعد ہماری تربیت کی, ہمیں بڑا کیا, تو نہ ہم اپنی ماں کو پیدا کر سکتے نہ اپنے باپ کو پیدا کر سکتے ہیں. خدمت کر دینا اور ہے, لیکن پیدا تو نہیں کر سکتے. اب ہم آنے والی ایک نئی پاکیزہ نسل اگر چھوڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے اس کو کچھ ادا کر دیا. انسانی معاشرے میں جو ہمیں وجود دیا گیا تھا, ہمارے جاتے جاتے ہم نے ویسے ہی وجود دنیا کو فراہم کر دیے. اگر انہوں نے ہمیں اچھا بنایا اور ہم اپنے بعد اپنی نسل کو خراب بنا کے آئے تو یہ جواب نہیں ہوا. جیسا انہوں نے ہمیں بنایا تھا اس سے بہتر بنا کے چلے جائیں تو یہ جواب ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صاحبان نظر بیٹھے تھے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام یہی مطالبہ کرتا ہے ایک دوسرے کے. اسی لیے کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ, مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں. آپس میں اتحاد پیدا کرو, آپس میں اتفاق رکھو, آپس میں محبت رکھو. ہو سکتا ہے تمہیں دوسرے کی کوئی بات ناگوار ہو رہی ہو, لیکن بھائی کی بات ناگوار ہونے کے معنی یہ تھوڑی ہوتے ہیں کہ بھائی سے رشتہ توڑ دیا جائے. دیکھیے یہی انسانی معاشرہ پورا آپ غور فرمائیے گا, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جب اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو اس انسانی معاشرے کو سنبھالنا بھی پڑے گا, اس کو بہتر بھی بنانا پڑے گا. یعنی کہ ہم سے تو کچھ مطلب ہی نہیں, جو کچھ ہو, اچھائی ہو یا برائی. آپ یہ سنتے رہتے نا, امر بالمعروف کرو, نہیں انل منکر کرو, اچھی باتوں کا حکم دو, بری باتوں سے روکو. کیونکہ اگر تم نے اس کام کو نہیں کیا کہ اچھی باتوں کا حکم نہیں دیا, بری باتوں سے روکا نہیں, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب معاشرہ برباد ہو جائے گا تو تم محفوظ رہو گے؟ ہم اور آپ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا اگر معاشرہ برباد ہو گیا, اگر معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر معاشرے میں آلودگی ہے, بڑھتی چلی گئی, انوائرمنٹل پولوشن ہو گیا, جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگیں, تو نہ غریب کو چھوڑیں گی نہ امیر کو چھوڑیں گی. اگر وبا پھیل جائے گی تو وہ دیکھے گی تھوڑی کہ بینک بیلنس کیا ہے, جو زد میں آ جائے. اگر دہشت گردی معاشرے میں رواج پا جائے گی, ٹیررزم معاشرے میں رواج پا جائے گا, تو کون شکار ہو جائے کسی کو پتہ نہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ ٹیررزم اور دہشت گردی کو جتنا روک سکتا ہو روکے. زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے, ہاتھ سے روک سکتا ہو ہاتھ سے روکے, اپنے نظریات دے کر کے روک سکتا ہو اس سے روکے, کیونکہ ہم ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. تو معاشرے کے خراب و برباد ہو جانے کے بعد ہمارا اپنا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. اگر مان لیجیے آکسیجن ختم ہو جائے گی تو سب کو نقصان, پانی ختم ہو جائے گا تو سب کو نقصان. ویسے ہی اگر معاشرے میں اچھی ویلیوز ختم ہو جائیں, ایمانداری ختم ہو جائے, نیکی ختم ہو جائے, اس لیے ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اچھی بات کو کہو, بری بات سے روکو, تبھی ہوگا نا. یہ مایوسی اس لیے اسلام نہیں پھیلنے دینا چاہتا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد, غلطی کرنے کے بعد انسان اس یقین میں مبتلا ہو گیا, اس کو یہ پکا ہو گیا کہ اب تو بچنے والے نہیں, اب تو جہنم بھی ہے اور اب تو ہمارا. مان لیجیے ایک آدمی کو یہ پتہ چل گیا مجھے علاج سے کوئی فائدہ نہیں, تو وہ کیوں ڈاکٹر کے پاس جائے, کیوں علاج کرے؟ یہ مایوسی. اسلام نے مایوسی کو توڑ کر کے, مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ایک انسان کو نہیں بچایا, پورے معاشرے کو بچایا, کہ معاشرے میں جرائم پیشہ افراد نہ بڑھنے پائیں, معاشرے میں گنہگار نہ بڑھنے پائیں, بلکہ معاشرہ پاکیزہ لوگوں سے بنے تاکہ معاشرہ یا سماج خود پاکیزہ رہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اب دیکھیے گا, میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی مخلوقات ہیں دنیا میں, آپ ان تلاش کر لیجئے, اس کو عام طور پر 4 حصوں میں بانٹا گیا. جتنی بھی مخلوق ہے, اللہ نے جو بھی کریشن کیا اس کو 4 حصوں میں بانٹا گیا. وہ ایک کو کہا گیا کہ یہ جمادات ہیں, دوسرے کو کہا گیا نباتات ہیں, تیسرا بنایا گیا حیوان ہے, چوتھا انسان ہے. اب وہ جمادات تو کتنے بچے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں پائیں گے جمادات کیا چیز ہوتی ہیں. جماد کا پلیورل ہے جمادات, تو جمادات ہیں سالڈ باڈیز. سالڈ باڈیز جو ہیں وہ جمادات ہیں. یہ زمین, پہاڑ, یعنی اس میں ہیرا, موتی, سونا, چاندی, یہ سب سالڈ باڈیز جو ہیں یہ جمادات میں. جماد یا جمادات یا سالڈ باڈیز کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا, نشو و نما نہیں ہے, اور اگر ہے تو وہ ویسا ہے جیسا پہلے نہیں مانا جاتا تھا. کہ وہ ٹھیک ہے, یہ بھی مانتے ہیں راکس میں بھی چینجز ہوتے ہیں, لیکن وہ لاکھوں سال میں کوئی چینج ہو. ایسا نہیں ہے کہ صبح آپ نے دیکھا تھا تو پہاڑ جو تھا اتنا بڑا تھا, شام دوپہر تک اور ہو گیا کچھ, یا 4 دنوں میں پہاڑ میں کوئی تبدیلی آ گئی. تو جو سالڈ باڈیز ہیں, جمادات ہیں, جس حالت میں رہتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی ان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور ان میں موومنٹ نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ صبح پہاڑ یہاں پر ملا تھا, دوپہر میں جب لوٹنے لگے تو وہاں کھڑا ہوا ہے. یہ نہیں ہوگا, وہ اپنی جگہ پر رہے گا. یا جو جس چیز کو آپ, کرسی کو جہاں پر چھوڑ کے گھر میں جائیں گے وہ کرسی وہیں پر ہوگی, میز کو جہاں چھوڑ کے جائیں گے وہیں ہوگی, اس میں کوئی چینج اس طرح کا ہونے والا نہیں. اس کے بعد کریشن میں نمبر آتا ہے نباتات کا. نبات کہتے ہیں پلانٹس, ٹریز, یہ سب ہیں. تو نباتات جو ہیں پلانٹس اور ٹریز ہیں, ان کا نمبر آتا ہے. ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپ کرتے ہیں. ایک پیڑ اتنا سا ہے, دوسرے دن بڑا ہو جائے گا, تیسرے دن آپ دیکھیں نا, ایک پودا لگاتے ہیں کچھ دنوں میں وہ پورا پیڑ بن جاتا ہے, اس کی شاخیں بڑھتی رہتی ہیں, مگر موومنٹ نہیں ہے, حرکت نہیں کرتا. اب یہ دیکھیں, میں ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پیڑ حرکت نہیں کرتا, موومنٹ نہیں کرتا, جہاں پر ہے وہیں پر رہے گا. وہ اپنی جگہ پر ہلنا اور ہے, اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا اور ہے. کسی معصوم کے کہنے پر کر سکتا ہے, اور وہ جب معصوم کہے گا یا صاحب منصب آواز دے گا تو ساری چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. حجر اسود بھی بول سکتا ہے, سنگریز تسبیح بھی کر سکتے ہیں, یہ سب ایکسیپشنز ہیں. یہ ان کا کمال نہیں ہوتا, کوئی صاحب شعور ہے جو ان میں کمال پیدا کر دیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد.
ٹھیک ہے، کوئی صاحب شعور ان کے اندر کمال کو پیدا کرتا ہے. سالڈ باڈیز کے بعد پلانٹس اور ٹریز آئے، نباتات آئے. اب نباتات کے بعد حیوان آتا ہے. حیوان میں کیا صورت ہے؟ دیکھیے، اس کے پاس باڈی بھی ہے، اس کے پاس ڈیولپمنٹ بھی ہے کہ اس میں نشو و نما ہو رہی ہے، اس کے پاس موومنٹ بھی ہے. ایک جانور کو، چڑیا کو، کتے کو، بلی کو ایسا نہیں کہ جہاں پر چھوڑ کے جائیں گے وہیں کھڑی رہے گی، وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں موو کرتی ہے. یہ اس کے اندر صفت ہے. مگر انسان کے اندر ان تینوں چیزوں کو رکھنے کے ساتھ کہ اس کے پاس باڈی بھی ہے، اس کے پاس ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس کے پاس موومنٹ بھی ہے، مگر ان سب کے پاس جو چیز نہیں ہے، عقل، شعور، وہ انسان کے پاس عقل بھی ہے اور شعور بھی ہے. دیکھیں، ساری صفتیں اس کے پاس ہیں. یہ اس کا اپر کلاس ہونے کا ثبوت ہے. جانور نہیں سمجھتا مگر آدمی سمجھتا ہے. جانور کو، اس کو جتنی تعلیم دے دی گئی ہے، جانور کے پاس اتنی ہی تعلیم ہے، اس کے آگے اس کی تعلیم نہیں ہے. جمادات ترقی کر کے نباتات میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، بدل جائیں. نباتات سے بات، کیونکہ آپ جب پیڑ لگاتے ہیں تو اسی زمین سے وہ غذا حاصل کرتا ہے درخت. اس کے بعد نباتات کا ڈیولپمنٹ ہو سکتا ہے، جانور کی منزل تک آ جائے. لیکن ان سب کے پاس تعقل یا شعور نہیں ہے، انٹیلیکٹ نہیں ہے. اس انسان کے پاس اسی شعور کے ہونے کی وجہ سے انسان کو سب کے اوپر امتیاز اللہ نے دیا، اور انسان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی عقل و شعور سے کام لے. اب نبی کو پہچانے اور امام کو پہچانے تو عقل سے اور شعور سے پہچانے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اچھا، یہ تعقل ابھی میں آپ کی خدمت میں لا کر کے بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کے پاس بھی ہے. فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے، شعور ہے ان کے پاس، مگر ان کی، میں بھی آپ کے سامنے یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ان کے پاس وہ دونوں کوالٹی سائیڈ بائی سائیڈ نہیں ہیں. یعنی وہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے جو آدمی کے پاس ہے. آدمی وہ کام بھی کر سکتا ہے جو اس کی حیثیت سے نیچے کا ہو، آدمی وہ بھی کام کر سکتا ہے جو اس کی حیثیت سے اوپر کا ہو. جب وہ نیچے والا کام کرتا ہے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانور، بلکہ جانور سے بھی بدتر قرآن کہہ رہا ہے. جب وہ ادھر والا کام کرتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فرشتوں جیسا ہے، بلکہ فرشتے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. یہ اس کی کوالٹی ہے. فرشتے کے پاس یہ کوالٹی نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ ہے نا آپ کے پاس. دیکھیے، انسانی صفت میں کہ تعقل اس کے پاس ہے، شعور اس کے پاس ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ کو یہ چاہتا تو آدم کو اتنا خوبصورت بناتا، اتنا نورانی بناتا، اور ایسی خوشبو جناب آدم کے پاس سے آتی کہ کیا ہوتا کہ سب لوگ یوں ہی مان لیتے. تو فرشتوں کا پھر ویسا امتحان نہ ہوتا. مطلب فرشتوں کے مقابلے میں آدم کو زیادہ نورانی بناتا، فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بناتا. تو قدرت جو امتحان لینا چاہتی تھی کہ میرے سامنے جھکو، وہ باقی نہ رہتا. کیا خدا نے کعبے کو ایسی جگہ قرار دیا، خود امیر المومنین نے خطبے میں ارشاد فرمایا، جو بالکل ریتیلی زمین ہے، پانی کا پتہ نہیں ہے، گرمی عجیب ہے، گھر بھی عجیب طرح کا ہے، کوئی ڈیزائن نہیں، ایک چوکور ڈبہ ہے. بھی اگر وہ ہوتا نا، ویٹیکن کو دیکھیے آپ، روم میں جائیے، وہ ویٹیکن کی خوبصورتی دیکھیے. خانہ کعبہ سے آپ کو عقیدت ہے، مگر خوبصورتی کے نام پر کون سی ڈیزائن ہے بھائی؟ ادھر سے دیوار اٹھا دی گئی، ادھر سے دیوار اٹھا دی گئی. اب تو جو اس پر غلاف چڑھتا ہے وہ اتنا قیمتی اور اتنا منقش ہوتا ہے، مگر جناب اسماعیل اور اس سے پہلے کے زمانے میں کیا تھا؟ ایسا گھر ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں. ورنہ معاملے کی بات تھی، ہم ایسی جگہ جاتے، ایسا بہترین گھر ہوتا، عمدہ ہوائیں چل رہی ہیں، اچھی جگہ ہے، سبزہ ہے، خوبصورتی ہے. کہا چلو یار وہاں گھومیں گے بھی، حج بھی کر لیں گے. حج میں جانے میں آسان ہوتا نا کہ آؤٹنگ ہو گئی. اس سال سوئٹزرلینڈ میں ہی ہے. اگر سوئٹزرلینڈ میں حج ہوتا،
انتہائی خوبصورت جگہ، مگر قدرت نے اپنا گھر بنایا۔ میرے حکم پر کون آتا ہے؟ تفریح کرنے کہاں جا رہے ہو اور میرے حکم پر کہاں آ رہے ہو؟ وہاں آؤ، ہم دیکھیں تمہارا ایمان، تب دیکھیں کہ ہمارے پاس تم آئے کہ نہیں آئے۔ تو کہا، ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان پہچاننے کے لیے کی بات تھی کہ ایمان کا جائزہ لیا جائے ہر شخص کے۔ اسی لیے گھر ایسا دیا، حالات ایسے دیے، ماحول ایسا دیا کہ اب جو حج کرنے کے لیے جائے گا وہ خدا کے لیے جائے گا، کسی سیر و سیاحت کے لیے جانے والا نہیں ہے۔ ویسے ہی آدم کو جو مانے میرے حکم سے مانے، آدم کی خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں، آدم کے نور کی بنیاد پر نہیں، میرے کہنے سے آدم کو سجدہ کرے تو میرا والا ہے۔ تو قدرت جب ہم سے مطالبہ کرتی ہے، اگر معجزوں کے سہارے قدرت سب محمد و آل محمد کے سامنے محض جھکانا چاہتی تو ساری دنیا جھک جاتی جب چاہتی، مگر کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کی صفتیں ایسی رکھی، تم ان کو مانو، ہم تم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تو ہمارے بندے ہو، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی محبت کرو گے تو ہم سمجھیں گے۔ اچھا مان لیے تھوڑی دیر کو اگر اللہ کو منوانا ہی ہوتا، بھائی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی صبح 10,000 درہم اس کے تکیے کے نیچے سے نکلا کریں گے۔ اللہ نے نظام بنا دیا، بھائی ادھر تکیہ اٹھایا، مومن نے 10,000 درہم صبح مل گئے۔ کون ہے جو حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا؟ مگر امیر المومنین نے کہا میرا محب وہ جو ہو وہ فقر کی چادر اوڑھ لے، تیار ہو جائے، فقیری کے اوپر بھی تیار ہو جائے۔ اگر میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے، تو دولت کی امید کی نہیں، مل جائے تو مل جائے، نہیں ملی تو نہیں، ہارون مکی جیسا بن جائے تو مجھ سے محبت کرے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں انسان میں، اگر آپ اندازہ فرمائیے کہ وہ ہے بیچ فرشتوں سے صفت میں یہ کہ وہ نورانی مخلوق ہے مگر قہری، اگر ادھر ذرا سا اختیار دیا جاتا ہے تو قابو میں نہیں رہتے۔ کبھی اڑنے میں اگر اختیار دے دیا جائے تو فخر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فطرس کے اوپر بلا وجہ تھوڑی عذاب کیا تھا، معاذ اللہ اس سے ہم سمجھیں کہ وہ غلط عذاب کرے گا۔ وہ اڑنے میں یہی خیال ہوا کہ مجھ سے زیادہ اونچا کوئی نہیں اڑتا ہے، پہنچا دیا نیچے۔ اب دیکھیں صرف فرق کیا ہوا، جب اپنے پر ناز کر رہا تھا، جب اپنی ذات پر تکبر کر رہا تھا تو قدرت نے سزا دے دی، جب اس ذات کو بنا کر کے درمیان میں نشان بنا کر کے، یہ نہیں میرا جیسا کون ہو سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں، جب بات کو اللہ کے برگزیدہ بندے کی طرف موڑ دیا تو یہی تکبر اور فخر برا نہیں لگ رہا۔ میں کہوں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، یہ تکبر ہے۔ میں کہوں میری شان کس کو مل سکتی ہے، میں تو علی کا غلام ہوں۔ اگر میں علی سے نسبت دے کر کے اپنی غلامی کی شان بیان کروں تو یہ تکبر نہیں باعث فضیلت بن جائے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو عرض کرنا ہے کہ جب انسان، دیکھیے جو آخر کلام میں بات عرض کروں غور کیجئے گا کہ سب چیزیں ٹرانسفر بھی ہوتی ہیں، اور ان کا کمال یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کی طرف جائیں۔ میں ابھی بات جو آپ سے کہہ رہا تھا اس کو پورا کر دوں کہ جب دے دیتا ہے، شب ہجرت دونوں فرشتوں کو آزما لیا، اختیار دے دیا، ابھی تک نہیں تھا اگر وہ یہ غلط کام نہیں کرتے، مگر اللہ نے اور کوئی معمولی فرشتے نہیں آزمائے، جبریل و میکائیل جن سے بڑے فرشتوں کا تصور نہیں، کہ تم میں سے ایک کی عمر زیادہ کی اور تم دونوں کو بھائی بنا دیا۔ اب بتاؤ کون ہے جو اپنے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے، اپنی دے دے اپنی زندگی۔ دونوں نے کیا کہا، یعنی جب تک اختیار نہیں وہی کریں گے جو خدا، مگر ادھر اختیار دیا ادھر زندگی سے محبت پیدا ہو گئی۔ پالنے والے مجھے ہمیں موقع دے دے، تیری عبادت کریں ہو، تیری ریاضت کریں ہو، جتنی عمر زیادہ ہوگی، اور قدرت کہے کیوں نہ ہو گئے،
اس جیسے کہ دیکھو کہ کیسے علی اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان نثار کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے انسان وہ ہے جو اپنے اختیار سے اس بلندی کے اوپر جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے خدا خود فخر و مباحات کرے۔ صلوات بھیجے محمد۔ حضرات تو یہ کہنا ہے کہ فخر و مباحات کرے۔ ماشاءاللہ آپ نے کہہ دیا، نعرہ لگا دیا، تو میں بھی اب یہاں پر رک کے ایک بات کہہ دوں کہ اللہ نے بھیجا اب فرشتوں کو، کہا جاؤ، تو بھائی ماشاءاللہ یہ مجمع جانتا ہے فرشتے آئے تو تعریف تو علی کی ہو رہی تھی، مگر فرشتوں نے معاملے کو ادھر سے ادھر کر دیا اور تعریف میں کہا کہ ابو طالب کے فرزند بخن بخن، ابو طالب کے فرزند مبارک ہو کہ اللہ آپ کی ذات کی وجہ سے ملائکہ پر فخر و مباحات کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تعریف اس آدمی کی ہو، باپ کی طرف موڑ کے کیوں دکھا؟ دیکھیے جو نیک ذاتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں کہ صفت کہاں سے آ رہی ہے۔ شیب ابی طالب میں دیکھ چکی تھیں کہ 2.5-3 سال تک بستر رسول پر سلانے کی ٹریننگ کس نے دی؟ بستر تھا رسول کا، کبھی علی کو لٹاتے تھے، کبھی جعفر کو لٹاتے تھے، کبھی طالب کو لٹاتے تھے، کبھی عقیل کو لٹاتے تھے۔ ارے بھائی جو 2.5-3 سال تک ہر رات بار بار لیٹا ہو، اس کے لیے بستر رسالت کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے۔ اجنبی جگہ پر نیند نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں علی کیسے سو گئے؟ جیسے شیب ابو طالب میں روز سوتے تھے ویسے ہی سو گئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور میں آپ سے بات اب پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ مولا سو گئے، اچھا اب ایک منزل آئی ہے جب باپ اپنے بیٹے کو لٹاتا تھا تو بلا وجہ نہیں، اور اب میں کہتا ہوں کہ ساری دنیا کبھی یہ تعریف کرتی ہے کبھی وہ تعریف کرتی ہے۔ بھئی یہ فاتح خیبر کو روز اٹھاتے ہیں، وہ جس نے خیبر اپنے ہاتھ پر اٹھایا اس کو اٹھا کے لاتے ہیں، اور رسول کو اٹھا کے ادھر سے ادھر پہنچاتے ہیں، اور ایسا اٹھاتے ہیں، اس سبک رفتاری سے اٹھاتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا ورنہ نیند خراب ہوتی۔ اور لیٹنے والوں کو یقیناً معلوم ہے کہ ہمیں لٹایا جاتا ہے، ہماری جگہ تبدیل کی جاتی ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں دیکھیں قرآن مجید پڑھیے اور قرآن ہی سے نتیجہ نکالیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا میدان قربانی میں، وہ بیچارے کب کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا تھا پالنے والے ہمیں اپنا مسلمان بنا لے، اپنا مسلم بنا لے۔ اور جب جناب ابراہیم نے خواب دیکھنے کی بنیاد پر اسماعیل کو لٹایا اپنی قربانی کے لیے اور اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، یعنی اسماعیل قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی قربانی کے لیے لیٹنے والا بھی مسلمان ہو گیا، قربانی کے لیے لٹانے والا کہ بیٹے کو لٹا دیا، باپ نے لٹا دیا۔ کئی بار قربانی کئی بار لٹایا اسماعیل کو؟ 1 مرتبہ لٹایا، 1 بار لیٹے۔ ابو طالب نے کتنی مرتبہ لٹایا؟ سال تک رات میں بار بار لٹاتے رہے۔ تو میں کہتا ہوں قرآن اگر میدان قربانی میں اللہ کی راہ میں بیٹے کو قربان 1 بار کرنے پر مسلمان مان لیتا ہے اور بیٹے کو لیٹنے پر 1 بار مسلمان مان لیتا ہے، تو مسلمانوں کے پاس یا ہمارے پاس کون سا اسٹینڈرڈ ہے کہ جس سے ہم کسی کے اسلام کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟
ہاں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اسلام کے معنی یہی لے لیں کہ جان پر بن جائے تو میدان چھوڑ کے جاؤ؟ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے استقامت سے قربانی کے لیے ڈٹ جانے کا نام اسلام ہے۔ بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اسی لیے شب ہجرت جب فرشتوں نے مبارکباد دی تو علی کہہ کے مبارکباد نہیں دی، ابو طالب کے لال مبارک ہو، اس لیے کہ تیرے باپ نے تجھ کو یہ تعلیم و تربیت دے دی تھی کہ قربانی کے لیے کیسے لیٹنا چاہیے، اسی لیے تو نے آج ایسا مظاہرہ کیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے کمال۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ جب ترقی کرتی، بس جلدی جلدی آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے، ہر ذات، دیکھیں کمال کیا قرار دیا گیا؟ کمال یہ قرار دیا گیا جمادات کا کہ وہ نباتات کے لیے قربانی پیش کریں۔ مثلا زمین کے اندر آپ نے پودا لگایا تو زمین سے سالٹ پودا لیتا ہے کہ نہیں؟ زمین سے جو پانی ہے پودا کھینچتا ہے، یعنی وہ ٹری کو یا پلانٹ کو مدد کرتی ہے ڈیولپ کرنے میں، اور کبھی شکایت نہیں کرتی کہ ہم کیوں قربان ہو گئے، زمین نے مدد کر دی، یہ درخت بن گیا۔ مگر اب فائدہ کیا ہوا؟ وہی زمین جو پہلے نشو و نما نہیں رکھتی تھی، ڈیولپمنٹ نہیں رکھتی تھی، اب اس میں ڈیولپمنٹ ہو گیا۔ یہ درخت جو تھا اس کا کام یہ ہوا یہ قربان کر دے اپنے سے بہتر اسپیسیز میں، نو میں چلی جائے تو کس میں؟ اس کے سامنے جو اسپیسیز تھی وہ جانور تھے، جانوروں نے چر لیا، جانوروں کا حصہ بن گیا۔ اب یہ پیڑ جو پہلے نہیں چل پا رہا تھا، اب یہ جانور دوڑ رہا ہے، اس کے جسم کا یہ حصہ بن گیا۔ قدرت نے جانوروں کے لیے یہ چاہا کہ وہ اپنے سے بہتر کے لیے اپنے کو قربان کر دیں، اس کے مقابلے میں انسان کھڑا ہوا تھا، کہا بھائی جانور تمہیں گوشت چاہیے، ذبح کر کے کھا لینا، دیکھو یہ تمہیں صرف اس کی دانت کی ضرورت ہے لے لو، اس کی کھال کی ضرورت ہے لے لو، کیونکہ تم اس سے بہتر ہو، اور جو کمتر ہے اسے اپنے کو قربان کرنا چاہیے۔ یہ نظام ہے قربانی کا۔ اور جب وہ قربان کرے گا، بھی بقرعید کے مہینے میں آپ قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں یا روز گوشت کھاتے ہیں، وہ جانور اپنی بولی بولتا ہے، اس میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوگا، مگر جب ایک مومن یا انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے تو اب اس کی تسبیح، بھئی جس گوشت کو آپ نے کھایا اور آپ کے جسم کا حصہ بن گیا، پہلے وہ یا علی مدد نہیں کہتا تھا، آپ کہتا ہے، پہلے صلوات نہیں بھیجتا تھا، اب بھیجتا ہے، تو یہ اس کی ترقی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی لیے اب یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ سب قربانی دے رہے تھے اپنے اختیار سے نہیں، اختیار نہیں تھا، زمین میں ہم نے پودا لگایا، وہ اپنے آپ جہاں پر لگا دیا، اس پودے کو جانور نے کھایا، اس کا اپنا اختیار نہیں تھا، جانور کو آپ نے ذبح کیا، پوچھا نہیں بھئی تیار ہو کہ ذبح کریں کہ نہیں ذبح کریں، یہ نہیں پوچھا۔ اب قدرت نے انسان کو چونکہ عقل دی، شعور دیا، تو اختیار بھی دیا۔ اب تم سے بڑا کون ہے؟ جو تم سے بڑا ہو اس کے لیے اپنی جان قربان کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اتنے سے بہتر میں چلے جاؤ گے۔ یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اپنے اختیار سے قربان کرو۔ ابھی تک یہ تمہارا خون تھا، جب اپنے سے بہتر کے لیے قربان کرو گے تو یہ اللہ کا خون بنے گا، تمہارے آگے کوئی نہیں کھڑا ہے، اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے راستے پر تم نے قربانی دے دی۔ سار اللہ یا سار اللہ وابن سارے، حسین کو جب سلام کیا جاتا ہے اے اللہ کے خون، کیونکہ اللہ کے راستے میں بہہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ قربانی کا فلسفہ مطالبہ کرتا ہے ہم سب سے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے کو اپنے اختیار و شعور سے قربان کریں، زبردستی نہیں کہ پیر باندھ دیے جائیں اور قربان اپنے کو کریں، اپنے اختیار سے۔ اور جب اپنے اختیار سے قربان کریں گے تو دنیا کی نظر میں جتنی چاہے پستی رہی ہو، مگر اللہ کی نظر میں اور ان ذوات مقدسہ کی نظر میں وہ عظمت پیدا ہو جائے گی کہ ہمیں تعلیم دی جائے گی کہ کہو ہماری ماں تم پر سے نثار ہو جائے، ہمارا باپ تم پر سے فدا ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ ایک کالا آدمی ہو جس کا حسب و نسب پست ہو،
جس کو خود یہ خیال ہو کہ میرا حسب و نسب پست ہے، وہ ترقی کر کے بڑوں کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ جہاں دنیا میں معیار بنا رہی ہو رنگ و نسل کو، جہاں دنیا میں معیار بنا رہی ہو خاندان کو، اس معیار میں کوئی آدمی ایسا سامنے آ کے کھڑا ہو جائے جو خود کہہ رہا ہو، میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کرتا، کربلا میں حسین ابن علی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے فلسفہ قربانی کو، مزاج قربانی کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھا دیا کہ پستی کوئی شے نہیں ہے، جب اپنے سے بلند کے لیے قربان ہو جاؤ گے تو خود بلند ہو جاؤ گے، کوئی چیز پستی نہیں ہے، اور اگر اپنے سے بلند کے لیے خدمت کرو گے معمولی بات ہے۔ حسین ابن علی جب رخصت ہو رہے تھے اور خیمے سے نکلنے لگے تو آخری سلام کس کو کیا؟ کوئی یہ سوچ سکتا ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا، نظر پڑی، فضہ دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، میں ادھر فضہ کو دیکھا اور ادھر آواز دی۔ فضہ کو دیکھنے کے ساتھ میں کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں اور پھر کہوں گا، اگر حسین ابن علی جناب فضہ سے یہ بھی کہہ دیتے کہ میری کنیز فضہ تیرے اوپر سلام ہو تو بہت بڑی بات تھی۔ حسین کی کنیز ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، مگر امام نے عظمت فضہ کے اظہار میں اس ہنگامی حالت میں بھی آواز دی، میری ماں فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ تجھ پر میرا سلام ہو۔ ماں کو یہ آخری سلام ہے حسین ابن علی کا جو آپ نے نکلتے وقت فضہ کو کیا۔ یہ عظمت فضہ تھی کہ قربانی کے لیے اگر تیار ہو گئی تو اس منزل پر حسین نے دل دہی فرمائی۔ بس یہی دو ایسے منظر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر میں جب عالم میں دیکھتا ہوں، جب جون آئے تھے، بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے چند منٹ آپ کی کو زحمت دینا ہے، اور جون نے آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے، اے فرزند رسول، اے آقا مجھے بھی اجازت دے دیجئے کہ میں بوڑھا صحابی تھا، جناب جون امیر المومنین کے ساتھ رہے، امام حسن کے ساتھ رہے، جناب ابو ذر غفاری کی خدمت کی، اس کے بعد امام حسین کے ساتھ آئے تھے، اور جب جناب جون نے کہا کہ مجھے اجازت دیجئے تو امام حسین نے کہا تھا، جون تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے ساتھی تھے، تم تو ہمارے آرام کے دنوں کے ساتھی ہو، اب کیوں اپنی جان نثار کرتے ہو، جان دیتے ہو؟ ارے یہ میرے سر کے کہاں ہیں، ان کو میرا سر مل جائے گا یہ مطمئن ہو جائیں گے۔ بس ایک مرتبہ جون نے تڑپ کے، یہ سب جملے آپ کو معلوم ہیں، مگر تڑپ کے جو آواز دی تو کہا، فرزند رسول راحت کے دنوں میں تو آپ کے پیالے چاٹے، آپ کے ساتھ رہا، مصیبت میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں سمجھ گیا میرا حسب و نسب پست ہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں شامل ہو جائے، آپ پسند نہیں کرتے یہ تو صحیح جو میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا نہ دوں۔ میں کہتا ہوں اس تیور سے تو عباس نے بھی گفتگو نہیں کی، اس تیور سے تو علی اکبر نے بھی گفتگو نہیں کی، جس انداز سے جون نے گفتگو کی۔ بس امام نے فرمایا رو کر کے، اچھا جاتے ہو تو اپنے آقا سے اجازت لو۔ خیمے میں آئے، امام زین العابدین کی غلامی میں تھے، امام کا شانہ ہلا کے اطلاع دی گئی، آپ کا غلام جون اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ امام نے کہا جون جاؤ میری طرف سے فدیہ بنو۔ اس کے بعد حکم دیا پردہ ہٹا دیا جائے خیمے کا، ذرا میں اپنے غلام کا جہاد دیکھ لوں۔ میں کہتا ہوں مولا عباس کا جہاد نہیں دیکھا، علی اکبر کا جہاد نہیں دیکھا، بابا کا جہاد نہیں دیکھا، مگر جون کا جہاد دیکھنے کے لیے بے قرار ہے امام معصوم۔ جون میدان قتال میں آئے، ایک مرتبہ جب گھوڑے سے گرے تو آواز دی، یا مولا ہو ادرکنی۔ ارے امام جون کے سرانے پہنچے، جلتی ریتی کے اوپر بیٹھے، جون کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھا، اس کے بعد جون کو بیدار کرنے کے لیے اپنا رخسارہ جون کے رخسارے پر ملنا شروع کیا۔
جون نے آنکھیں کھولی، مسکرا کے امام کو دیکھا، گویا پوچھ رہے مولا میں نے اپنی بات سچ کر دکھائی، مگر ادھر روح قفس عنصری سے پرواز کی، ادھر امام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ پالنے والے میرا یہ ناصر وہ تھا جسے اپنے رنگ کی سیاہی کا احساس تھا، جسے اپنے جسم کی بدبو کا احساس تھا، اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے۔ بھائی امام تو کہہ کے چلے آئے، مگر جب دفن معصوم، دفن شہداء کے لیے امام زین العابدین باعجاز پہنچے تو بنی اسد کے قبیلے کے افراد نے آ کے اطلاع دی، مولا ایک عجب منظر ہے، ایک لاشا کربلا میں ایسا پڑا ہے جس سے نور آسمان تک جا رہا ہے اور اس کی خوشبو سے پورا کربلا کا صحرا مہک رہا ہے۔ امام نے فرمایا ارے وہ میرے غلام جون کا لاشا ہے اور یہ میرے بابا کی دعا کا اثر ہے جس سے پورا کربلا کا بن مہک رہا ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّہْرَا وَأَبِيہا وَبَالِہا وَبَنِیہا۔ یا اللہ ہماری سزائے مختصر کو قبول فرما، پروردگارا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ رضا مطلبی کے لیے دعا کریں کہ وہ مریض ہیں اس وقت اور بہت دعا کی ضرورت، تمام مومنین اس موقع کے اوپر دعا فرمائیں اور جملہ مریضوں کے لیے دعا فرمائیں، اور جو صاحب بے روزگار انہیں روزگار ملے، جن صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں یا اللہ وسعت فرما دے۔ پروردگارا حالات اس ملک کے بہتر سے بہتر رہیں، یہاں امن و سکون قائم رہے پروردگار عالم، اور جس طرح یہاں عزائے امام مظلوم برپا ہوتی ہے پروردگار اس کا اجر، اس کا فیض یہاں کی حکومت کو بھی حاصل ہوتا رہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ ان خراب حالات میں جو دنیا کے ہیں اور جو کاروباری حالات خراب ہیں اس کے باوجود وہ ترقی کریں، اور پالنے والے ہماری کل حاجات دینی و دنیاوی کو برلا۔ یا اللہ ہمارے امام کے ظہور میں اجلت فرما دے اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے۔ آپ حضرات کو ایک اطلاع ہے کہ اس مجلس کے بعد ایک نیاز بھی ہے، اور نزہت مرحومہ جو جناب محسن جواد ساجوانی کی اہلیہ کراچی میں جن کا کل انتقال ہوا ہے، ان کی طرف سے ان کی ایصال ثواب کے لیے ہے، اس لیے آپ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے نزہت مرحومہ زوجہ محسن جواد ساجوانی کو ہدیہ کر دیں اور نظر میں شرکت کر کے تشریف لے جائیں۔ ہے مدینہ سونا ہے مدینہ، سونا ہے مدینہ، عاشور کو آیا یہ خط فاطمہ صغریٰ، سونا ہے مدینہ، سونا ہے مدینہ، ہاں سونا ہے مدینہ، سونا ہے مدینہ، عاشور کو آیا یہ خط فاطمہ صغریٰ، سونا ہے مدینہ، دو دن سے میرے حلق سے پانی نہیں اترا، قربان ہوں صغریٰ، دو دن سے میرے حلق سے پانی نہیں اترا، قربان ہوں صغریٰ، دل کہتا ہے پردیس میں تم پیاسے ہو بابا، سونا سونا خط پڑھ کے حسین ابن
سر کو جھکائے، خط پڑھ کے حسین ابن علی خوب سروئے اور سر کو جھکائے، قاصد کے قریب رکھ دیا ایک ننھا سا لاشا، سونا ہے مدینہ سونا، ایک شیش میں کچھ خاک لیے پھرتی ہے دادی اور کرتی ہے زاری، ایک شیش میں کچھ خاک لیے پھرتی ہے دادی اور کرتی ہے زاری، مظلوم حسینہ میرے مظلوم حسینہ، سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ، پردیس میں بھیا ہو اگر بیاہ تمہارا، ارمان ہے میرا، پردیس میں بھیا ہو اگر بیاہ تمہارا، ارمان ہے میرا، باندھے ہوئے صحرا میری تربت پہ بھی آنا، سونا ہے مدینہ سونا، عاشور کو آیا یہ خط فاطمہ صغرا، سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ، خط پڑھ کے حسین ابن علی خوب سروئے اور سر کو جھکائے، خط پڑھ کے حسین ابن علی خوب سروئے اور سر کو جھکائے، قاصد کے قریب رکھ دیا ایک ننھا سا لاشا، سونا ہے مدینہ سونا، عاشور کو آیا یہ خط فاطمہ صغرا، سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین